رات کا دوسرا پہر تھا اور حیات مینشن کی وسیع و عریض عمارت میں ایک ہیبت ناک خاموشی طاری تھی۔ باہر تیز ہوا کے جھونکے درختوں سے ٹکرا کر ایک عجیب سا شور پیدا کر رہے تھے، جیسے کوئی انجانا خطرہ دہلیز پر دستک دے رہا ہو۔ اپنے پرتعیش کمرے کی کھڑکی کے پاس کھڑی وہ 22 سالہ عنایا کو یہ حویلی کسی سنہرے قفس سے کم نہیں لگ رہی تھی۔ یہ وہ قفس تھا جسے اس کے والد سکندر حیات نے اپنی اکلوتی بیٹی کی حفاظت کے لیے تعمیر کیا تھا، لیکن آج اسے اس کی دیواریں اپنی جانب بڑھتی ہوئی محسوس ہو رہی تھی۔ اس کے والد نے کچھ دیر پہلے اسے شب خیر کہا تھا، لیکن عنایا جانتی تھی کہ وہ سوئی نہیں ہوں گے۔ جب سے ان کے کاروبار میں نئے دشمن پیدا ہوئے تھے، سکندر حیات کی راتوں کی نیند اڑ چکی تھی۔ عنایا کو اپنے بابا کی بہت فکر تھی، وہ اس دنیا میں ان کے سوا اس کا اور کوئی نہیں تھا۔ اچانک راہداری سے ایک آہٹ نے اسے چونکا دیا۔ اس نے بے اختیار دروازے کی طرف دیکھا۔ دروازے کے نیچے سے پڑنے والا سایہ اسے شناسا لگا۔ وہ 27 سالہ بالاش تھا، اس کے بابا کا خاص ملازم اور ذاتی محافظ، ایک ایسا شخص جسے عنایا شدید ناپسند کرتی۔ اس کی موجودگی عنایا کے اندر ایک عجیب سی جنجلاہٹ پیدا کر دیتی تھی۔ وہ تھا تو ایک عام سا ملازم، لیکن اس کی آنکھوں میں ایک ایسی گہرائی اور ٹھہراؤ تھا جو اسے دوسروں سے ممتاز کرتا تھا۔ وہ کم بولتا تھا، نظریں جھکا کر رکھتا تھا، لیکن عنایا کو ہمیشہ محسوس ہوتا تھا کہ اس کی عقابی نگاہیں ہر چیز کا جائزہ لے رہی ہیں۔ بابا آخر اس شخص پر اتنا بھروسہ کیوں کرتے ہیں؟ اس نے غصے سے سوچا اور دروازے کی طرف بڑھی۔ اسے جھٹکے سے دروازہ کھولا تو بولاج جو راہداری میں پہرا دے رہا تھا اسی طرح دروازہ کھلنے پر چونکا، لیکن اس کے چہرے پر کوئی تاثر نہیں ابھرا۔ عنایا کے لہجے میں سرد نری اور حکم صاف ظاہر تھا۔ یہاں کیا کر رہے ہو؟ بولاج نے ہمیشہ کی طرح نظریں جھکائے دھیمے لہجے میں جواب دیا۔ صاحب نے کہا تھا کہ میں بی بی آپ کے کمرے کے باہر رہوں۔ عنایا کے لہجے میں لفظ جھلکی۔ مجھے کسی محافظ کی ضرورت نہیں ہے، اور خاص طور پر تمہاری تو بالکل نہیں۔ جاؤ یہاں سے۔ اس کے لہجے میں کوئی گستاخی نہیں تھی، صرف اپنے فرض کی تکمیل کا احساس تھا۔ جب اس نے جواب دیا، میں صاحب کا حکم نہیں ٹال سکتا، عنایا کچھ دیر اور کہنے کے لیے کچھ اور منہ کھول ہی رہی تھی کہ اچانک پوری حویلی کی بتیاں ایک جھٹکے سے بجھ گئی تھی۔ گہرا اندھیرا ہر طرف پھیل گیا تھا، اور اس اندھیرے میں صرف باہر کڑکتی بجلی کی چمک لمحہ بھر کے لیے چہرے کو واضح کرتی اور پھر اندھیرے میں ڈبو دیتی۔ عنایا نے خوف سے آنکھیں چیخ ماری اور پیچھے ہٹی۔ اندھیرے میں بلاج کی آواز ابھری، جس میں خوف کا شائبہ تک نہیں تھا، بلکہ ایک عجیب سی سنجیدگی اور چونکنا پن تھا۔ اندر رہیں، دروازہ بند کر لے، کچھ بھی ہو باہر مت نکلے گا۔ اس سے پہلے کہ عنایا کچھ سمجھ پاتی، بلاج اندھیرے میں سیڑھیوں کی طرف بھاگا۔ عنایا کا دل زور زور سے دھڑک رہا تھا۔ اس نے جلدی سے دروازہ بند کیا اور اسے اپنے بابا کا خیال آیا۔ فوراً اپنے کمرے سے منسلک دوسرے کمرے کی طرف بھاگی، جو سیدھا سکندر حیات کے اسٹڈی روم میں کھلتا تھا۔ اسے دروازہ کھولا تو سامنے کا منظر دیکھ کر اس کی روح فنا ہو گئی۔ اسٹڈی روم کی بڑی سی کھڑکی کا شیشہ ٹوٹا ہوا تھا، اور دو نقاب پوش مستح افراد اس کے بابا پر جھکے ہوئے تھے۔ سکندر حیات اپنی کرسی پر بے بس نظر آ رہے تھے، ان کے ماتھے پر پسینے کے قطرے چمک رہے تھے۔ ایک شخص کی کرخت آواز گونجی اور پستول کا رخ اس دروازے کی طرف کیا جہاں عنایا کھڑی تھی۔ اپنی ساری دولت ہمارے نام کر دو، ورنہ تمہاری بیٹی کو مار دے گے۔ عنایا خوف سے ساکت ہو گئی، اس کی حلق سے آواز جیسے جم سی گئی۔ اس سے پہلے کہ وہ شخص کوئی حرکت کرتا، ایک اچانک کمرے میں ایک سایہ بجلی کی سی تیزی سے داخل ہوا۔ یہ بلاش تھا۔ اس کے ہاتھ میں لوہے کی ایک باری راڑ تھی جو شاید اسے راہداری میں ہی کہیں سے ملی تھی۔ اس نے آتے ہی ایک نقاب پوش کی گردن پر ایسا بھرپور وار کیا کہ وہ چیختا ہوا زمین پر گر پڑا۔ دوسرا شخص سنبھلتا اور عنایا کی طرف فائر کرتا، اس سے قبل ہی بلاج نے چھلانگ لگا کر اسے نیچے گرا دیا۔ دونوں کے درمیان شدید جدوجہد شروع ہو گئی۔ کمرے میں چیزوں کے گرنے اور ٹوٹنے کی آوازیں گونجنے لگی۔ عنایا نے اپنی آنکھوں پر ہاتھ رکھ لیے۔ سکندر حیات اپنی کرسی سے اٹھنے کی کوشش کر رہے تھے، لیکن شاید خوف یا کمزوری نے انہیں جکڑ لیا تھا۔ اچانک گولی چلنے کی ایک آواز آئی، اور اس کے ساتھ ہی ایک کرپناک چیخ بلند ہوئی۔ عنایا نے ڈرتے ڈرتے آنکھیں کھولی تو دیکھا کہ دوسرا نقاب پوش زمین پر پڑا ہے، اور بلاج اس کے اوپر جھکا ہوا تھا۔ اس کے ہاتھ سے پستول چھین لیا، لیکن بلاج کا بازو خون سے لال تھا، کیونکہ گولی اسے چھوتی ہوئی گزری تھی۔ اسی لمحے باہر سے گارڈ کے بھاگنے کی آوازیں آنے لگی۔ خطرہ محسوس کرتے ہوئے نقاب پوش نے بلاج کو ایک زوردار دھکا دیا اور ٹوٹی ہوئی کھڑکی سے باہر چھلانگ لگا دی۔ اس کا ساتھی پہلے سے ہی بے ہوش پڑا تھا۔
बलाश तकलीफ के बावजूद उठा और सिकंदर हयात की तरफ भागा। साहिब, अब ठीक है? सिकंदर हयात का रंग जर्द पड़ चुका था और वो हाँप रहे थे। उन्होंने एक नज़र अपनी बेटी पर डाली जो अभी तक सदमे की हालत में था, और फिर बलाज के जख्मी बाजू को देखा। उनकी आंखों में एक अजीब सा फैसला उभरा, एक ऐसी मजबूरी जिसने शायद उनसे उनकी जिंदगी का सबसे बड़ा फैसला करवा दिया था। उनकी कांपती हुई आवाज अगली, अनाया, इधर आ। अनाया भागकर उनके पास आई और रोने लगी। बाबा, आप ठीक तो हैं? सिकंदर हयात ने उसकी बात अनसुनी कर दी। मेरी बात गौर से सुनो। उन्होंने बलाज का हाथ पकड़ा और उसे अपने पास खड़ा किया। उनकी आवाज में एक थकन थी। शायद मेरे पास ज्यादा वक्त नहीं है, ये लोग वापस आएंगे और मैं हर बार इतना खुशकिस्मत नहीं होऊंगा। अनाया की सिसकियां गूंजी। नहीं बाबा, ऐसा मत कहें। सिकंदर हयात की नजरें बलाज पर जमी थी। बलाज, मैं तुमसे कुछ मांगना चाहता हूँ। बलाज ने तकलीफ के बावजूद सावतमंदी से सर झुकाया। साहब, हुक्म करें आप। सिकंदर हयात ने अनाया का हाथ पकड़ा और इसे बलाज के हाथ पर रखते हुए जो लफ्ज बोले वो ऐसे थे जो किसी ने अनाया के कानों में पिघला हुआ शीशा अंडेल दिया हो। मैं आज अभी इसी वक्त अपनी बेटी का हाथ तुम्हारे हाथ में देना चाहता हूँ। मैं तुम दोनों का निकाह करवाना चाहता हूँ। अनाया ने झटके से अपना हाथ पीछे खींचा और नाकाबिले यकीन नजरों से अपने बाप को देखने लगी। उसके चेहरे पर खौफ, हैरत और शदीद नफरत के तासुरात उभर आए थे, और उसकी जख्मी रूह ने एक ही सवाल किया, बाबा, ये आप क्या कह रहे हैं? उसने नाकाबिले यकीन नजरों से पहले अपने बाप को और फिर उस शख्स को देखा जिसे वो अपना शोहर तो दूर की बात अपने बराबर खड़ा करने की रवादार नहीं थी। बलाज का सर झुका हुआ था और उसके चेहरे पर कोई भी तासुर पड़ना नामुमकिन था। बाबा, आप जानते भी हैं आप क्या कह रहे हैं? ये एक मामूली मुलाजिम है, एक मुहाफिज। इसकी क्या हैसियत? क्या आप अपनी इकलौती बेटी का हाथ उसके हाथ में दे रहे हैं? सिकंदर हयात ने एक लंबी और थकी हुई सांस ली। उनका चेहरा तकलीफ से मजीद जर्द पड़ गया था। उन्होंने कमजोर आवाज में जवाब दिया, मैं जो कर रहा हूँ तुम्हारी हिफाजत के लिए कर रहा हूँ। मेरी जिंदगी का कोई भरोसा नहीं है। मेरे बाद इस दौलत और कारोबार के हजारों दुश्मन तुम्हें नोच खाएंगे। बलाज एक मुलाजिम से बढ़कर है, वो वफादार है और मैं जानता हूँ कि वो तुम्हें हर खतरे से महफूज रखेगा। अनाया तरफ उठे, मुझे ऐसी हिफाजत नहीं चाहिए। मैं मर जाऊंगी लेकिन उस शख्स से निकाह नहीं करूंगी। उसने हकारत से बलाज की तरफ देखा जो कि अभी तक बुत बने खड़ा था। सिकंदर हयात ने पहली बार सख्ती से उसे हुक्म दिया, मेरा फैसला अटल है। मौलवी साहब और वकील साहब को फोन किया जा चुका है और वो आते ही होंगे। निकाह भी और इसी वक्त होगा। जयनाया के लिए एक और सदमा था। उसे लगा जैसे उसकी अपनी जात की, उसकी मर्जी की कोई वक़्त ही नहीं है। उसे एक चीज, एक मलकियत की तरह एक शख्स से दूसरे के हवाले किया जा रहा था। उसकी आंखों से आंसू बेइख्तियार बहने लगे। उसने इल्तजा भरी निगाहों से बाप को देखा, लेकिन वहां सिर्फ एक मजबूर बाप का अटल फैसला था। आधे घंटे के बाद हयात मेंशन के स्टडी रूम का मंजर किसी खुशी की तकरीब का नहीं बल्कि किसी शौक का मंजर पेश कर रहा था। वकील कागजात तैयार कर चुका था और मौलवी साहब निकाह पढ़वाने के लिए मौजूद थे। गवाहों में घर का एक पुराना मुलाजिम और जख्मी गार्ड शामिल थे। अनाया को जबरदस्ती एक कुर्सी पर बिठा दिया गया। उसका वजूद कांप रहा था। जब मौलवी साहब ने उससे इजाबो कबूल के लिए पूछा तो उसकी जुबान जैसे तालू से चिपक गई थी। सिकंदर हयात ने आगे बढ़कर उसके सर पर हाथ रखा और भीख मांगने के वाले अंदाज में उसे मुखातिब किया, मेरी खातिर मेरी बेटी, सिर्फ मेरी जिंदगी की खातिर ये कर लो। बाप की ये इल्तिजा उसके इनकार की आखिरी हिम्मत भी तोड़ गई। उसे रोते हुए एक टूटे हुए और नाकाबिल समात लफ्ज में कबूल है कहा, जो शायद उसके अपने कानों ने ही सुना था, लेकिन ये उसकी किस्मत पर मोहर लगाने के लिए काफी था। बलाज की बारी आई तो उसने एक ही लम्हे में बगैर किसी हिचकिचाहट के एक मजबूत और साफ आवाज में कबूल है कहा, और निकाह के कागजात पर दस्तखत करते हुए अनाया को लगा जैसे वो अपने डेथ सर्टिफिकेट पर दस्तखत कर रही है। तकरीब के फौरन बाद सिकंदर हयात की तबीयत बिगड़ गई, उन्हें फौरन उनके कमरे में मुंतकिल कर दिया गया। अगले 2 दिन अनाया के लिए जहन्नुम से कम नहीं थी। उसका बाप बिस्तर पर था और डॉक्टरों ने उससे किसी भी किस्म की जहनी दबाव वाली बात करने से मना कर दिया था। वो चुपचाप अपने बाप के पास बैठी उनकी खिदमत करती रही, लेकिन उसका दिलो दिमाग नफरत की आग में जल रहा था। बलात से उसका सामना कम नहीं होता। वो ज्यादातर हवेली की सिक्योरिटी के मामलात या सिकंदर हयात के कमरे के बाहर ही मौजूद रहता।
किस्मत को शायद कुछ और ही मंजूर था। निकाह के ठीक 2 दिन बाद सिकंदर हयात का दिल का दौरा पड़ने से वो इंतकाल कर गए थे। ये खबर अनाया पर पिछड़ी बन कर गिरी। उसका वाहिद सहारा, उसकी दुनिया, उसका बाप से इस बेरहम दुनिया में अकेला छोड़ गया था। वो अपने बाप की बेजान जिस्म से लिपट कर घंटों रोती रही। ऐसा लग रहा था जैसे उसकी अपनी रूह भी उसके जिस्म से परवास कर गई। तदफीन के बाद जब वो घर पर लोगों का रश कम हुआ तो अनाया अपने बाप के खाली कमरे में बैठी थी। उसकी आंखें रो रो कर सूज गई थी। उसका वजूद दुख और तन्हाई के एहसास से टूट रहा था। तभी दरवाजे पर दस्तक हुई। उसने सर उठाकर देखा, दहलीज पर बालाज खड़ा था। एक लम्हे के लिए अनाया को उस पर तरस आया। उसका चेहरा भी गमज़दा लग रहा था, लेकिन अगले ही लम्हे नफरत और गुस्से की एक नई लहर उसके वजूद में उठी और उसके जहन में एक ही ख्याल आया कि उसके बाप की मौत का जिम्मेदार ये शख्स है। इसकी वजह से उसके बाप को इतना बड़ा फैसला करना पड़ा, इतना जहनी दबाव लेना पड़ा जो उनकी जान ले गया। उसने अपनी तमाम तर नफरत को अपनी आंखों में जमा करते हुए बलाज को देखा और उसकी आवाज़ जहन में बुझी हुई थी। तुम ही मेरे बाप के कातिल हो। तुमने उनकी मजबूरी का फ़ायदा उठाया है। मैं तुमसे इतनी नफरत करती हूँ जितनी मैंने आज तक किसी से नहीं की। मैं तुम्हें कभी माफ़ नहीं करूँगी। अनाया के जहर में बुझे अल्फाज हवा में तहरीर हो गए थे, लेकिन उनकी काट बलाज के वजूद को चीरती हुई महसूस हुई थी। तुम ही मेरे बाप के कातिल हो। बलाज ने एक लम्हे के लिए सर उठाया। उसकी आंखों में एक नाकाबिले बयान दुख की परछाई रह रही और फौरन ही गायब हो गई। उसने कोई जवाब नहीं दिया, कोई सफाई पेश नहीं गई, बस चुपचाप सर झुकाए वहां से पलट गया। उसकी ये खामोशी अनाया के लिए नाकाबिले बर्दाश्त थी। वो चाहती थी कि वो चीखे चिल्लाए अपना दिफा करे, लेकिन उसका ये पत्थर जैसा सकूत अनाया के गुस्से को और भड़का रहा था। वालिद की वफात के बाद चंद दिन अनाया के लिए अजियत और इंतहाई तूफान लेकर आए थे। हवेली की दीवारें उसे खाने को ढूंढती थी और हर कोना उसे अपनी बाप की याद दिलाता। उस दौरान बलाज ने खुद को मुकम्मल तौर पर पसे मंजर में छुपा लिया था। वो उसके सामने आने से गुरेज करता, लेकिन अनाया को हर वक्त उसकी मौजूदगी का एहसास रहता, जैसे कोई खामोश साया उसकी निगरानी कर रहा। सिकंदर हयात के सोयम के अगले रोज उनके वकील ने वसीयत पढ़ने के लिए सबको लाइब्रेरी में जमा किया। अनाया के साथ ही उसकी एक दूर की खाला बैठी थी जो अफसोस करने आई थी, जबकि वलायत दीवार के साथ हाथ बांधे खड़ा था, बिल्कुल एक मुलाजिम की तरह। वकील ने जब वसीयत पढ़ना शुरू की तो उसमें कोई हैरान कुन बात नहीं थी। हयात एम्पायर, तमाम जायदाद, बैंक बैलेंस, हर चीज की इकलौती वारिस अनाया सिकंदर हयात थे। लेकिन वसीयत के आखिरी हिस्से में अनाया के तन बदन में आग लगा दी। सिकंदर हयात ने लिखा था कि उनकी बेटी की जहनी हालत और ना तजर्बाकारी की पेशी नज़र उनकी कारोबार के तमाम इंतजामी अमूर और हवेली की सिक्योरिटी की मुकम्मल जिम्मेदारी उनके मुंह बोले बेटे और दामाद बलाज हयात के सुपुर्द की जाती है, जब तक अनाया खुद उन जिम्मेदारियों को संभालने के काबिल ना हो जाओ। वालिद ने ना सिर्फ उसे कानूनी तहफ़्फ़ुज़ दिया था, बल्कि उसे अपना नाम भी दे दिया था। यह अनाया के लिए नाकाबिले बर्दाश्त था। इसका मतलब था कि वो सिर्फ निकाह के बंधन में ही नहीं, कानूनी और कारोबारी तौर पर भी उस शख्स की मोहताज हो चुकी थी। वसीयत के बाद अनाया का रवैया बलाज के साथ मजीद तलख और हकारत अमीज हो गया था। वो हर लम्हा उसे ये एहसास दिलाने की कोशिश करती कि उस घर का मालिक नहीं, सिर्फ एक मुलाजिम है। वो जानबूझकर सब मुलाजमों के सामने उसे जलील करती। एक रोज जब वो ड्राइंग रूम में नाश्ता कर रही थी तो बलाज किसी काम से वहां आया। अनाया ने उसे देखकर नफरत से आवाज दी, बालाज। वो फौरन हाजिर हो गया। अनाया ने जानबूझकर जूस का गिलास कलीन पर गिराता, फिर सर्द लहजे में उसे हुक्म दिया, इसे साफ करो। हॉल में मौजूद दूसरे मुलाजमीन ने एक दूसरे को हैरत से देखा था, लेकिन किसी की हिम्मत ना हुई कि वो कुछ भी बोल सके। बलाज के चेहरे पर एक लम्हे के लिए भी कोई नागवारी नहीं आई थी। वो चुपचाप झुका और बगैर कोई लफ्ज कहे सफाई करने लगा। अनाया के चेहरे पर तंजिया मुस्कुराहट फैली। हमेशा अपनी औकात याद रखना। तुम इस घर के दामाद नहीं, सिर्फ एक मुलाजिम हो जिसे मेरे बाप ने खैरात में एक नाम और रिश्ता दिया है। उसकी ये बातें बलाज के दिल पे क्या असर करती है कोई नहीं जानता था। वो हर जिल्लत, हर ताना एक बेनियाज खामोशी से सह जाता, जिससे अनाया की जलन और बढ़ जाती। वो इसे तोड़ना चाहती थी, उससे गुस्सा दिलाना चाहती थी, लेकिन वो एक चट्टान की तरह हर बात सहकर भी अपनी जगह पर कायम रहता। उसका ये रवैया अनाया को बेबस कर देता था। वो जो चाहता था कर सकता था। कारोबार और घर के इख्तियारात उसके पास थे,
लेकिन उसने कभी भी अपने इख्तियार का इस्तेमाल नहीं किया। वो आज भी उसी छोटे से सर्वेंट क्वार्टर में रहता जहाँ वो पहले रहता था, और अपना हर काम वो खुद करता था। लेकिन अनाया की नफरत तो दुनिया की नजरों से ओझल बलाज का एक और ही रूप था। दिन में वो अनाया की हकारत और घर की जिम्मेदारी खामोशी से निभाता, लेकिन रात उसकी जाग कर गुजरती। वो सिकंदर हयात का सिर्फ मुलाजिम नहीं, उनका शागिर्द था, उनका मदाह था, और उनसे अपने बाप की तरह ही मोहब्बत करता था। उसने उनसे वादा किया था कि उनकी बेटी की हिफाजत करेगा, और उसके नज़दीक हिफाजत का मतलब सिर्फ जिस्मानी हिफाजत नहीं। वो जानता था कि सिकंदर हयात की मौत सिर्फ एक इत्तफाकी हमला नहीं था, बल्कि उसके पीछे एक गहरी साजिश थी। रात के अंधेरे में जब सारी हवेली सो जाती, बला चुपके से सिकंदर हयात के स्टडी रूम में दाखिल होता। पुलिस इस हमले की तफ्तीश करके उसे क्लियर कर चुकी थी, लेकिन बलाज को यकीन था कि कोई ना कोई सराख जरूर बाकी रहेगा। वो एक माहिर शिकारी की तरह हर चीज का बारीकबीनी से जायजा लेता। टूटी हुई खिड़कियों के बाहर की मिट्टी, कलीन पर पड़े जूतों के निशान, हर चीज उसकी नजर में थी। कई रातों की तलाश के बाद आखिरकार उसे एक चीज मिली। कलीन के नीचे मेज के पाए के पास एक बहुत ही छोटा सा अंगूठी से गिरा हुआ नगीना पड़ा था। वो इतना छोटा था कि किसी की नजर भी नहीं पड़ी थी। बलाज ने इसे एहतियात से उठा लिया। ये खास किस्म का काला पत्थर था जो हर जगह नहीं मिलता था। उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक उभरी। ये छोटी सी कड़ी थी, लेकिन उसे यकीन था कि यही कड़ी से सिकंदर हयात के कातिलों तक ले जाएगी। उसने इस नगीने को अपनी मुट्ठी में बींच लिया और सामने दीवार पर लगी सिकंदर हयात की तस्वीर को देखा। उसकी आंखों में एक खामोश अज़्म था। साहिब, मैं आपके कातिलों को ढूंढ निकालूंगा और अनाया बीबी को हर खतरे से महफूज रखूंगा, चाहे उसके लिए मुझे कोई भी कीमत चुकानी पड़े। दिन गुजरते जा रहे थे और हयात पेंशन पर छाया सोग और तनाव कम होने की बजाय मजीद गहरा होता जा रहा था। अनाया ने खुद को अपने कमरे तक महदूद कर लिया था। उसकी दुनिया अपने बाप की यादों और बलाज के लिए नफरत के गिर्द घूम रही थी। वो ये मानने को तैयार नहीं थी कि उसकी जिंदगी का कंट्रोल अब एक ऐसे शख्स के हाथ में है जिसे वो हमेशा से कमतर समझती आई थी। दूसरी तरफ बलाज अपनी दुनिया में मगन था। दिन के वक्त वो अनाया के तानों और हुक्मों को एक खामोश मुजस्समे की तरह बर्दाश्त करता, और कारोबार के मामलात को देखता जिन्हें सिकंदर हयात अधूरा छोड़ गए थे। लेकिन उसका असल मकसद कुछ और ही था। उसकी जेब में पड़ा वो छोटा सा काला नगीना उसे हर पल अपने मकसद की याद दिलाता था। उसे यकीन था कि ये कोई मामूली पत्थर नहीं है। इसी खोज में एक दोपहर वो हवेली से बाहर निकला। उसने अपने मुलाजमीन वाले कपड़ों की जगह आम शलवार कमीज पहनी ताकि कोई उसे पहचान न सके। वो शहर के पुराने और गंजान आबाद हिस्से में दाखिल हुआ, जहाँ सुनारों की एक कदीम मार्केट थी। बहुत पूछ-गछ के बाद वो एक छोटी सी पुरानी वज़ा की दुकान तक पहुंचा, जिसके मालिक एक बुजुर्ग जौहरी थे, जिनकी महारत और ईमानदारी दूर दूर तक मशहूर थी। बलाज ने उनके सामने वो नगीना रख दिया। बुजुर्ग जौहरी ने उन्हें उसे अपनी आंखों पर लगाने वाले आले से देखा, और चंद लम्हों बाद उसके चेहरे पर तशवीश के आसार नमदार हुए। उसने सर उठाकर बलाज को गौर से देखा और धीमी आवाज में पूछा, नौजवान, ये तुम्हें कहाँ से मिला? ये कोई आम पत्थर नहीं है। ये काले सुलेमानी अकीक की एक खास किस्म है, जिसे एक खास अंदाज में तराशा गया है। शहर में सिर्फ एक ही शख्स ऐसा पत्थर अपनी अंगूठी में पहनता है, बहराम खान। बहराम खान का नाम सुनकर बलाज के जहन में धमाका हुआ। इस सिकंदर हयात के सबसे बड़े कारोबारी हरीफ का नाम था। एक बेरहम और खतरनाक शख्स, जिसके बारे में मशहूर था कि वो अपने मकसद के हुसूल के लिए किसी भी हद तक जा सकता है। बुजुर्ग जौहरी ने उसे नसीहत की कि अगर तुम इस शख्स से कोई लेना देना है तो मोहतात रहना, वो सांप की तरह जहरीला है। बलाश ने उनका शुक्रिया अदा किया और दुकान से बाहर निकल गया। अब तस्वीर वाज़ेह हो चुकी थी। दुश्मन का चेहरा सामने आ गया था, और बस उसके जुर्म को साबित करना बाकी था। उसी दिन जब बलात हवेली वापस लौटा तो घर में एक अजीब सी बेचैनी थी। उसे मालूम हुआ कि अनाया बीबी बहुत गुस्से में है और वो बाहर जाना चाहती है। वो गेट पर ड्राइवर के साथ बहस कर रही थी। बलाज को देखते हुए मजीद बरक उठी और हुक्म दिया कि मुझे अपनी माँ की कब्र पर जाना है, गाड़ी निकालो। इससे पहले कि ड्राइवर कुछ करता, बलाज ने बहुत सुकून से उसे मुखातिब किया, आपको मैं ले चलूंगा। अनाया ने हकारत से देखा, अब तुम मेरे ड्राइवर बनोगे? छात तरक्की हुई है तुम्हारी। बलाज ने उसके ताने को नजरअंदाज करते हुए जवाब दिया, ये साहब का हुक्म था कि आपकी हिफाजत में कोई कोताही ना हो। मैं किसी
اور پر بھروسا نہیں کر سکتا۔ انایا کے پاس انکار کی کوئی وجہ نہیں تھی۔ وہ غصے سے پیر پٹکتی ہوئی گاڑی کی پچھلی نشست پر بیٹھ گئی۔ سفر کے دوران گاڑی میں ایک برفانی خاموشی طاری تھی۔ انایا باہر دیکھ رہی تھی، لیکن اس کی آنکھوں کے سامنے ماضی کے منظر گھوم رہے تھے۔ اسے یاد آیا کہ کیسے اس کے بابا اسی راستے سے اسے یونیورسٹی چھوڑنے جاتے تھے۔ یہ خیال آتے اس کی آنکھوں میں آنسو بھر آئے۔ اس نے جلدی سے انہیں صاف کر لیا تاکہ بلاج دیکھ نہ لے، لیکن وہ ڈرائیونگ آئینے سے اس کی یہ کیفیت دیکھ چکا تھا۔ اسے کچھ کہا نہیں۔ تھوڑی دیر بعد جب وہ قبرستان سے واپس آ رہے تھے تو بلاج کو آئینے میں ایک مشکوک گاڑی مسلسل ان کا پیچھا کرتی ہوئی محسوس ہوئی تھی۔ ایک لمحے کے لیے اس کے تمام حواس بیدار ہو گئے تھے۔ اس کا پرسکون چہرہ ایک دم سنجیدہ اور خطرناک ہو گیا تھا۔ اس نے گاڑی کی رفتار بڑھا دی۔ انایا جو اپنی سوچوں میں گم تھی، رفتار بڑھنے سے چونکی۔ یہ کیا بدتمیزی ہے، گاڑی آہستہ چلاؤ۔ بلاج نے صرف اتنا جواب دیا، بی بی جی سیٹ بیلٹ باندھ دیجیے اور خاموش رہیے۔ اس کے لہجے میں اب وہ ملازمین والی نرمی نہیں بلکہ ایک ناقابل تردید حکم تھا۔ اس سے پہلے کہ انایا کچھ اور کہتی، بلاج نے گاڑی کو ایک تیز موڑ کاٹتے تنگ گلی میں ڈال دیا۔ پچھلی گاڑی نے بھی ان کا پیچھا کیا۔ اب شہر کی مصروف سڑکوں پر ایک خاموش لیکن خطرناک تعاقب شروع ہو چکا تھا۔ بلاج ناقابل یقین مہارت سے گاڑی چلا رہا تھا۔ اس کا پورا دھیان سڑک پر اور پیچھے والی گاڑی پر تھا۔ وہ جس طرح تیز رفتاری میں دوسری گاڑی سے بچتا ہوا نکل رہا تھا، اسے دیکھ کر انایا کی آنکھیں حیرت اور خوف سے پھیل گئی تھی۔ یہ وہ بلاج نہیں تھا جسے وہ جانتی تھی، یہ کوئی اور ہی تھا، ایک ایسا شخص جو خطرے کے سامنے ڈٹ جاتا تھا۔ اس نے کبھی نہیں سوچا تھا کہ جس شخص کو ایک معمولی ملازم سمجھتی ہے، وہ ایسے حالات میں اتنا نڈر اور ماہر ہو سکتا ہے۔ تقریباً 15 منٹ کی اس آنکھ مچولی کے بعد بلاج آخرکار اس گاڑی کو چکنا دینے میں کامیاب ہو گیا تھا۔ وہ ایک لمبے چکر کے بعد گاڑی کو حویلی کے گیٹ کے اندر داخل کر گیا۔ گاڑی رکتے ہی انایا جو خوف سے سفید پڑ چکی تھی جلدی سے باہر نکلی۔ اس کی سانسیں بے ترتیب تھی۔ بلاج بھی گاڑی سے اترا اور فوراً سیکیورٹی انچارج کو لے احکامات دینے لگا۔ انایا وہیں کھڑی اسے دیکھتی رہی۔ اس کے دل میں نفرت اب بھی موجود تھی، لیکن آج اس نفرت کے ساتھ ایک اور انجانا احساس بھی شامل ہو گیا تھا۔ ایک ایسا احساس جو شاید اس خطرے کا اعتراف تھا جس کے بارے میں اس کے باپ نے اسے خبردار کیا تھا۔ آج پہلی بار اسے احساس ہوا کہ اس کا باپ اس سے درست کہتا تھا۔ خطرہ حقیقی تھا اور شاید اس کا محافظ بھی۔ گاڑی کے تعاقب والے راستے نے حیات مینشن کی فضا کو یکسر بدل دیا تھا۔ اب وہاں صرف سوگ اور نفرت نہیں بلکہ ایک انجانا خوف بھی سرایت کر گیا تھا۔ انایا نے خود کو پہلے سے زیادہ غیر محفوظ اور تنہا محسوس کرنا شروع کر دیا تھا۔ وہ سارا دن اپنے کمرے میں بند رہتی، لیکن اب اس کی سوچوں کا محور صرف اس کا باپ یا بلاج کے لیے نفرت نہیں تھی۔ بار بار اس کی آنکھوں کے سامنے وہ منظر گھوم جاتا جب بلاج نے ناقابل یقین مہارت سے اس کے دشمن کے چنگل سے نکالا تھا۔ وہ شخص جسے وہ ایک گوار اور معمولی ملازم سمجھتی تھی، اس کے اندر ایک ایسا نڈر اور باصلاحیت انسان چھپا تھا جس سے وہ بالکل ناواقف تھی۔ یہ خیال اسے مزید چڑچڑا بنا رہا تھا۔ اس بات کو تسلیم نہیں کرنا چاہتی تھی کہ بلاج واقعی اس کا محافظ ہے۔ اس واقعے کے بعد بلاج نے حویلی کی سیکیورٹی کو کئی گنا بڑھا دیا تھا۔ ہر آنے جانے والے کی سخت تلاشی لی جاتی اور اضافی گارڈ تعینات کر دیے گئے تھے۔ انایا کو یہ سب اپنی قید جیسا محسوس ہو رہا تھا۔ ایک شام جب وہ باغ میں ٹہل رہی تھی تو اس نے بلاج کو گارڈز کو ہدایت دیتے ہوئے دیکھا تو اس کا ضبط جواب دے گیا۔ وہ تیز قدموں سے چلتی ہوئی اس کے پاس کی اور سب کے سامنے تنفر سے بولی، یہ سب کیا ڈرامہ ہے؟ تم نے اس حویلی کو جیل بنا دیا ہے۔ تم اس خطرے کا بہانہ بنا کر میری زندگی پر قبضہ کرنا چاہتے ہو۔ بلاج نے ایک لمحے کے لیے پلٹ کر اسے دیکھا۔ آج پہلی بار اس کی آنکھوں میں بے نیازی کی جگہ ہلکی سی سختی تھی۔ اسے دھیمی لیکن مضبوط لہجے میں جواب دیا، آپ کی زندگی پر قبضہ کرنے کا مجھے کوئی شوق نہیں ہے، لیکن آپ کے والد کی جان ایک سیکیورٹی کی غلطی کی وجہ سے گئی تھی۔ میں وہ غلطی دہرانے کا متحمل نہیں ہو سکتا، چاہے آپ مجھے اپنا دشمن ہی کیوں نہ سمجھتے رہے۔ اس کے لہجے میں چھپا کرب اور عزم انایا کو لاجواب کر گیا تھا۔ وہ کچھ کہے بغیر غصے سے اندر چلی گئی۔ بلاج جانتا تھا کہ بہرام خان ان تک پہنچنے کی ہر ممکن کوشش کرے گا، لیکن ایک سوال اسے مسلسل پریشان کر رہا تھا کہ حملے والی رات حملہ آور اتنی آسانی سے اندر کیسے داخل ہوئے تھے۔ حویلی کا سیکیورٹی سسٹم بہت جدید تھا، اسے کوئی اندرونی مدد کے بغیر توڑا نہیں جا سکتا تھا۔
اس کا مطلب صاف تھا کہ کل کا کوئی بیتی لنکا ڈھا رہا تھا. دشمن صرف باہر نہیں، اندر بھی موجود تھا. اس خیال کے آتے ہی بلاش نے اپنی تفتیش کا رخ بدل دیا. اب وہ قاتل کو نہیں بلکہ اس کے مددگار کو تلاش کر رہا تھا. اس نے پچھلے 1 مہینے کی تمام سیکیورٹی لاگز، ملازمین کی چھٹیوں کی تفصیلات اور ان کے فون ریکارڈز کی چھان بین شروع کر دی. ایک بہت مشکل اور صبر آزما کام تھا، لیکن بالاج کے اندر اپنے محسن کے قاتلوں کو کیفر کردار تک پہنچانے کی آگ جل رہی تھی. کئی دن اور راتیں وہ اسی کام میں لگا رہا. وہ دن میں کاروبار اور حویلی کے معاملات دیکھتا اور رات کو چپکے سے اسٹڈی روم میں بیٹھ کر ثبوت تلاش کرتا. وہ ایک ایک ملازم کے پس منظر کو دوبارہ سے گنگال رہا تھا، اس کی وفاداری پرکھ رہا تھا. اس دوران سے کچھ ملازمین کے رویوں میں ہلکی سی تبدیلی محسوس ہوئی. اس سے خوفزدہ نظر آتے تھے، لیکن اس کے پاس کسی کے خلاف کوئی ٹھوس ثبوت نہیں تھا. پھر ایک رات جب وہ اسٹڈی میں بیٹھا فون کالز کا ڈیٹا دیکھ رہا تھا تو ایک چیز نے اس کی توجہ کھینچ لی. حملے سے 1 دن پہلے حویلی کے ایک لینڈ لائن نمبر سے ایک انجان پری پیڈ نمبر پر 3 مختصر کالز کی گئی. یہ کال اس وقت کی گئی تھی جب سکندر حیات اور عنایا دونوں گھر پر نہیں تھے. یہ بات بذات خود مشکوک تھی. اس نے جب اس لینڈ لائن کی تفصیل نکالی تو یہ جان کر حیران رہ گیا کہ وہ نمبر ان کے خاندانی وکیل جعفری صاحب کے دفتر کا تھا، جو وہ کبھی کبھار یہاں آ کر استعمال کرتے تھے. بلاج کو ایک لمحے کے لیے یقین نہ آیا. جعفری صاحب پچھلے 30 سال سے ان کے خاندان سے وابستہ تھے اور سکندر حیات ان پر آنکھیں بند کر کے بھروسہ کرتے تھے. بلاش نے فوراً اس پری پیڈ نمبر کی تفصیلات نکالنے کے لیے اپنے وسائل استعمال کیے. چند گھنٹوں کی کوشش کے بعد جب اس نے نمبر کی لوکیشن اور اس کے مالک کی فرضی شناخت کی کڑیاں ملائی تو سب ایک ہی نام پر جا کر ختم ہوئی: مہرام خان. یہ ایک ایسا طوفان تھا جس نے بلاج کی پیروں تلے سے زمین کھینچ لی تھی. وہ شخص جس پر سکندر حیات سب سے زیادہ بھروسہ کرتے تھے، وہی ان کی پیٹھ میں چھرا گھونپ رہا تھا. جعفری ہی وہ غدار تھا جو گھر کی تمام معلومات بہرام خان تک پہنچا رہا تھا. اسے اب سمجھ آیا تھا کہ وصیت پڑھتے ہوئے جعفری صاحب کے چہرے پر اطمینان کیسا تھا. وہ شاید سوچ رہے تھے کہ اب کاروبار اور حویلی پر بلاج کا کنٹرول ہے، جسے راستے سے ہٹانا عنایا کے مقابلے میں زیادہ آسان ہوگا. بلاج نے اپنے لیپ ٹاپ کی اسکرین پر موجود ثبوتوں کو دیکھا. اس کا دل دکھ اور غصے سے بھر گیا. دشمن صرف دروازے پر دستک نہیں دے رہا تھا، وہ تو ان کے ساتھ ان کے دسترخوان پر بیٹھ کر کھانا کھا رہا تھا. اب خطرہ پہلے سے کہیں زیادہ بڑا اور قریب تھا، کیونکہ غدار کوئی اجنبی نہیں بلکہ ایک اپنا تھا. وکیل جعفری کی غداری کا انکشاف ایک زلزلے کی طرح تھا جس نے بلاج کے دماغ کو ہلا کر رکھ دیا تھا. اب اس کی جنگ صرف ایک بیرونی دشمن سے نہیں بلکہ اس آستین کے سانپ سے بھی تھی جو ان کے گھر میں موجود ہر راز سے واقف تھا. اسے احساس تھا کہ عنایا کی جان کو پہلے سے کہیں زیادہ خطرہ ہے. وہ سیدھا پولیس کے پاس نہیں جا سکتا تھا کیونکہ جعفری جیسے با اثر شخص کے خلاف صرف چند فون کالز کا ریکارڈ کافی نہیں تھا. اسے جھوٹا اور من گھڑت قرار دے کر خود کو آسانی سے بچا لیتا اور اس کے لیے خطرہ مزید بڑھ جاتا. بلاج کو یہ جنگ خود ہی اپنے دماغ سے لڑنی تھی. اس نے جعفری کو اپنے ہی جال میں پھنسانا چاہا، اس سے اس کا جرم قبول کروانا تھا. اس نے ایک منصوبہ بنایا، ایک ایسا منصوبہ جس میں اس نے جعفری کی سب سے بڑی کمزوری یعنی اس کے لالچ کو استعمال کرنے کا فیصلہ کیا. اگلے دن اس نے ایک پرانے اور وفادار مینیجر کے ذریعے حیات انٹرپرائز کے بورڈ آف ڈائریکٹرز کا ایک ہنگامی اجلاس بلایا. اس نے مینیجر کو ہدایت کی کہ وہ ایک جعلی فائل تیار کرے جس میں بہت بڑے بین الاقوامی منصوبے کی تفصیلات ہو، ایک ایسا منصوبہ جو بہرام خان کے کاروبار کو تباہ کر سکتا تھا. اس نے جان بوجھ کر یہ افواہ پھیلائی کہ یہ سکندر حیات کا ایک خفیہ منصوبہ تھا جس کے بارے میں صرف وہ اور ان کے وکیل جانتے تھے. پھر اس نے خود جعفری کو فون کیا. اس نے فون پر ایک نا تجربہ کار اور گھبرائے ہوئے نوجوان کا روپ دھار لیا. اس نے جعفری کو دیکھ دکھ بھرے لہجے میں مخاطب کیا: انکل، بابا کے جانے کے بعد مجھ پر بہت بڑی ذمہ داری آن پڑی ہے. مجھے ان کی خفیہ فائل ملی ہے جس میں ایک بہت بڑے انٹرنیشنل پروجیکٹ کا ذکر ہے. بورڈ میٹنگ کل ہے اور مجھے کچھ سمجھ نہیں آ رہا. کیا آپ آج شام حویلی آ کر میری مدد کر سکتے ہیں؟ جعفری جو شاید اس موقع کی تلاش میں تھا فوراً تیار ہو گیا. اسے لگا کہ ایک نا تجربہ کار لڑکے کو بے وقوف بنانا اور اس خفیہ منصوبے کی تفصیلات بہرام خان تک پہنچانا بہت آسان ہوگا. شام کو جب جعفری حویلی پہنچا تو اس کے چہرے پر ایک ہمدرد بزرگ کی مکاری بڑی مسکراہٹ تھی.
बलाज उसे सीधा उसी स्टडी रूम में ले गया जहाँ सिकंदर हयात पर हमला हुआ था। कमरे की फिजा में अब भी एक अजीब सी वहशत थी। जाफरी ने बैठते हुए पूछा, हाँ तो दिखाओ, क्या है फायज? मुझे यकीन है कि हमें मिलकर कोई ना कोई रास्ता निकालने के। बलाज ने उसके सामने प्रोजेक्ट की जैली फाइल रखने के बजाय फोन रिकॉर्डिंग के वो प्रिंट्स रख दिए जो उसने रात को निकाले थे। उसने बहुत पुरसुकून लहजे में पूछा, अंकल, इन फाइल्स से पहले क्या आप मुझे इन फोन कॉल्स के बारे में कुछ बताएंगे जो हमले से एक दिन पहले आपने बैराम खान की एक फर्जी कंपनी के नाम पर रजिस्टर्ड नंबर पर की थी? ये सुनना था कि जाफरी के चेहरे का रंग उड़ गया था। उसकी हमदर्द मुस्कुराहट एकदम गायब हुई और उसकी आंखों में वहशत नाचने लगी। उसने खुद को संभालते हुए जवाब दिया, ये क्या बकवास है? तुम मुझ पर इल्जाम लगा रहे हो? मैं 30 साल से तुम्हारे ससुर की खिदमत कर रहा था। बलाज का लहजा अब भी स्पार्ट था। उसी खिदमत का सिला आपने इनकी मौत की मखबरी करके दिया। जाफरी समझ गया कि इसका खेल खत्म हो चुका है। अपनी कुर्सी से खड़ा हो गया और उसका लहजा अब धमकी अमेज था। तुम बहुत बड़ी गलती कर रहे हो लड़के। तुम एक मामूली मुलाजिम हो जो किस्मत से इस घर का दामाद बन बैठा है। तुम उन लोगों से पंगा ले रहे हो जिसका तुम्हें मुकाबला तुम नहीं कर सकते। बेहतर है कि चुपचाप कारोबार मेरे हवाले कर दो और अपनी और इस लड़की की जान बचाओ। बहराम खान तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ेगा। जाफरी अपनी धमकियों से बलाज को खौफजदा करना चाहता था, लेकिन बलाज के चेहरे पर खौफ का कोई तासुर नहीं उभरा। उसे सिर्फ एक हल्की सी मुस्कुराहट के साथ मेज पर रखी किताबों की तरफ इशारा किया, जहां एक बहुत ही छोटा, तकरीबन पोशीदा डिजिटल वॉइस रिकॉर्डर रखा हुआ था। आपकी तमाम बातें, आपका इकबाल जुर्म और बहराम खान का नाम, सब इसमें रिकॉर्ड हो चुका है अंकल। अब आपके पास भागने का कोई रास्ता नहीं। ये देखकर जाफरी आपे से बाहर हो गए। उसे एक दरिंदे की तरह बलाज पर जिपटा मारा ताकि वो रिकॉर्डर छीन सके, लेकिन बलाज जो हर तरह से तैयार था, ने एक ही हरकत में उसका हाथ मिड़ोड़ कर उसे फर्श पर गिरा दिया। जाफरी तकलीफ से चीखा। ठीक उसी लम्हे स्टडी रूम का दरवाजा खुला और सामने अनाया खड़ी थी। शायद कोई बात करने आई थी या फिर शोर सुनकर वहां पहुंची थी। उसे सामने का मंजर देखा तो उसकी आंखें हैरत और फिर सदमे से फैल गई थी। उसका जाफरी अंकल, जिस पर वो अपने बाप की तरह भरोसा करती थी, फर्श पर गिरा कराह रहा था और उसका शौहर बलाज एक फातिहा की तरह उसके ऊपर खड़ा था और उसके हाथ में एक छोटा सा रिकॉर्डर था। अनाया के मुंह से सिर्फ इतना निकला, ये क्या हो रहा है? अनाया की आवाज स्टडी रूम की गहरी खामोशी में एक पत्थर की तरह गिरी। उसकी आंखें फर्श पर पड़े कराहते हुए जाफरी और उसके ऊपर एक खामोश शिकारी की तरह खड़े बलाज के दरमियान घूम रही थी। उसने जाफरी को छोड़कर उसकी तरफ देखे बगैर मेज पर रखा वॉइस रिकॉर्डर उठाया और उसका बटन प्ले कर दिया। कमरे की फिजा में जाफरी की अपनी मकरवा आवाज गूंजने लगी, जिसमें ना सिर्फ अपने जुर्म का इकरार कर रहा था, बल्कि बहराम खान का नाम लेकर बलाज को धमकियां भी दे रहा था। ये लफ्ज अनाया के दिल पर हथौड़े की तरह बरस रहा था। उसका जाफरी अंकल, वो शख्स से वो अपने बाप के बाद सबसे ज्यादा काबिल एतमाद समझ रही थी, जिसके मशवरे पर उसने आंखें बंद करके अमल किया था, वही उसके बाप का कातिल निकला। ये सच्चाई इतनी भयानक थी कि उसके वजूद को झंझोर कर रख दी गई थी। रिकॉर्डिंग खत्म हुई तो कमरे में एक मुर्दा खामोशी छा गई। अनाया का चेहरा आंसू से तर था, लेकिन उसकी आंखों में अब हैरत या सदमे की जगह एक गहरी यकबस्ता वीरानी थी। उसने एक नजर फर्श पर पड़े जाफरी पर डाली, जिसका चेहरा अब खौफ से सफेद पड़ चुका था, और फिर उसकी नजर बलाज पर आकर ठहर गई। वो शख्स जिसे वो महीनों से जलील करती आई थी, जिसे वो अपने बाप का कातिल समझती रही थी, वही चुपचाप बगैर किसी शिकायत के उसके बाप के असली कातलों को ढूंढ रहा था। एहसास जुर्म की एक शदीद लहर ने उसके दिल को भींच दिया। उसके पास कहने को कुछ नहीं था। मुआफी मांगने के अल्फाज उसके हलक में ही दम तोड़ गए थे। बलाश ने सिक्योरिटी को इशारा किया। वो जाफरी को घसीट कर बाहर ले गए। अब कमरे में उन दोनों के सिवा कोई नहीं था। बलाश ने कुछ देर बाद खामोशी को तोड़ा। उसकी आवाज में ना कोई जीत थी, ना कोई ताना, सिर्फ एक गहरी थकावट थी। मुझे अफसोस है कि आपको सच्चाई इस तरह पता चले। अनाया ने कोई जवाब नहीं दिया, बस खाली नजरों से सामने दीवार पर लगी अपने बाप की तस्वीर को देखती रही। उस रात अनाया सो न सके थी। उसका जहन माजी और हाल के वाकयात पे उलझा हुआ था। उसे अपने बाप के आखिरी अल्फाज याद आ रहे थे। उसकी आंखों में छुपा खौफ और मजबूरी याद आ रही थी।
آج اسے سمجھ آیا کہ اس کے باپ نے وہ فیصلہ کیوں کیا تھا۔ وہ جانتے تھے کہ ان کے ارد گرد بھیڑیے ہیں اور ان کی معصوم بیٹی ان کا مقابلہ نہیں کر سکتی۔ انہوں نے اپنی بیٹی کو دنیا کی سب سے محفوظ ہاتھوں میں سونپا تھا اور وہ ان ہاتھوں کو دھتکارتی رہی تھی۔ آدھی رات کو جب وہ پیاس کے احساس سے اپنے کمرے سے باہر نکلی تو راہداری کی بتی جل رہی تھی۔ وہ کچن کی طرف جا رہی تھی کہ اسے بالاج کی دھیمی آواز سنائی تھی۔ وہ فون پر کسی سے بات کر رہا تھا، شاید اپنے کمرے کا دروازہ ٹھیک سے بند کرنا بھول گیا تھا۔ عنایت کے قدم وہیں رک گئے۔ وہ سننا نہیں چاہتی تھی لیکن اس کے الفاظ نے اسے جکڑ لیا۔ بالاج کہہ رہا تھا، نہیں، بہرام خان کو ابھی تک کچھ نہیں پتا۔ اس کے نزدیک میں صرف ایک معمولی گارڈ ہوں جو قسمت سے حیات مینشن کا داماد بن بیٹھا ہے، اور یہی سوچنے دو، جس دن اسے پتا چلے گا کہ ماضی کا بھوت لوٹ آیا ہے، اس دن اس کے پاس بھاگنے کا کوئی راستہ نہیں بچے گا۔ نہیں، ابھی میرا سامنے آنا ٹھیک نہیں ہے۔ ابھی میرا مقصد صرف عنایت کی حفاظت اور سکندر صاحب کے لیے انصاف حاصل کرنا ہے۔ سکندر صاحب نے مجھے سڑک سے اٹھا کر باپ کی طرح پالا تھا۔ میں ان کا قرض چکائے بغیر سکون سے نہیں مر سکتا۔ دوسری طرف شاید کوئی اور سوال پوچھا گیا تھا تو بالاج نے ایک ٹھنڈی سانس بھر کر جواب دیا، میری سوتیلی ماں نے مجھے 8 سال کی عمر میں صرف اس لیے سڑک پر مرنے کے لیے چھوڑ دیا تھا تاکہ ساری جائیداد اس کے اپنے بیٹے کو مل سکے۔ میں تو کب کا مر چکا ہوتا اگر سکندر صاحب مجھے نہ بچاتے۔ بہرام خان اور میری سوتیلی ماں ایک ہی سکے کے دو رخ ہیں، لالچی اور بے رحم۔ لیکن اب کھیل بدل چکا ہے۔ میں اپنا سب کچھ واپس دوں گا، لیکن پہلے میں اپنے محسن کے قاتلوں کو ان کے انجام تک پہنچاؤں گا۔ یہ باتیں سن کر عنایت کے پیروں تلے سے زمین نکل گئی۔ اس کا سر چکرا گیا۔ بالاج ایک معمولی ملازم نہیں، وہ تو کوئی اور ہی دنیا کا کردار تھا، ایک شہزادہ جسے اس کے اپنوں نے ہی دھوکہ دیا تھا۔ اس کی اپنی کہانی تو عنایت کی کہانی سے بھی زیادہ دردناک تھی۔ وہ چپکے سے اپنے کمرے کی طرف پلٹ گئی۔ اس کی آنکھوں سے آنسو بہ رہے تھے، لیکن آج یہ آنسو اپنے باپ کے لیے نہیں بلکہ اس شخص کے لیے تھے جس کی حقیقت سے وہ آج تک ناواقف تھی۔ رات بھر کی سنی ہوئی باتوں نے عنایت کے اندر ایک طوفان برپا کر دیا تھا۔ اس کی اپنی نفرت، اس کا غرور، اس کی بدسلوکی، سب کچھ ایک فلم کی طرح اس کی آنکھوں کے سامنے چل رہا تھا، اور ہر منظر اس کے دل پر ایک نئے زخم کا نشان چھوڑ رہا تھا۔ وہ شخص جس کی کہانی کسی شہزادے کی داستان سے کم نہیں تھی، اس کے ساتھ وہ ایک ادنا غلام جیسے سلوک کرتی رہی۔ وہ جو خود زمانے کا ستایا ہوا تھا، اس کے زخموں پر مرہم رکھنے کی بجائے وہ نمک چھڑکتے رہی۔ احساس جرم کے بوجھ تلے اس کی روح دب کر رہ گئی تھی۔ اسے لگا اگر اس نے فوراً بالاج سے معافی نہ مانگی تو اس بوجھ تلے ہی مر جائے گی۔ پوری رات کروٹیں بدلنے کے بعد صبح ہمت جمع کر کے اس کے کمرے کی طرف گئی تھی، لیکن وہ وہاں نہیں تھا۔ اسے ڈھونڈتی ہوئی اسٹڈی روم تک پہنچی تو میز پر بے شمار کاغذات پھیلائے گہری سوچ میں گم بیٹھا تھا۔ اس کے چہرے پر رات والے دکھ کی جگہ اب ایک فولادی عزم اور خطرناک سنجیدگی تھی۔ عنایت نے آہستہ سے دروازہ کھٹکھٹایا۔ بالاج نے سر اٹھائے بغیر صرف اندر آنے کی اجازت دی۔ عنایت ہمت کر کے اندر داخل ہوئی۔ اس کے پیر من بھر کے ہو رہے تھے۔ اس سے بات کرنے کی کوشش کی لیکن الفاظ اس کے حلق میں ہی اٹک گئے تھے۔ اس کی آواز کانپ رہی تھی۔ میں تم سے کچھ کہنا چاہتی تھی۔ بالاج نے اس کی طرف دیکھے بغیر کاغذات پر نظریں جماتے ہوئے جواب دیا، اگر گھر یا سیکیورٹی کے بارے میں کوئی بات ہے تو بعد میں کر لیں گے، ابھی میں بہت مصروف ہوں۔ اس کا لہجہ سپاٹ اور کاروباری تھا، اس میں کوئی جذبات نہیں تھا۔ وہ اس بات سے بے خبر تھا کہ عنایت کے اندر کیا چل رہا ہے۔ اس کا دھیان تو صرف بہرام خان کے اگلے قدم پر تھا، لیکن اس کے اس سرد رویے نے عنایت کے دل کو چیر کر رکھ دیا تھا۔ اسے لگا جیسے بالاج نے اس کے لیے اپنے دل کے دروازے ہمیشہ کے لیے بند کر دیے ہیں۔ اسے اپنی کہی ہوئی باتیں یاد آنے لگی، تم کل بھی ملازم تھی اور آج بھی ملازم ہو۔ اسے لگا وہ اسی سلوک کی حقدار ہے۔ اس کی آنکھوں میں آنسو بھر آئے تھے اور وہ کچھ کہے بغیر وہاں سے پلٹ گئی تھی۔ وہ اپنے کمرے میں آ کر پوٹ کر رو پڑی تھی۔ اسے لگ رہا تھا کہ اس نے سب کچھ کھو دیا ہے، پہلے باپ اور اب شاید وہ شخص جو اس کا سب کچھ تھا۔ ابھی وہ اپنے دکھ میں ہی گم تھی کہ دروازے پر تیز دستک ہوئی۔ اس نے آنسو پونچھ کر دروازہ کھولا تو سامنے بالاج کھڑا تھا۔ اس کے چہرے پر وہی خطرناک سنجیدگی تھی، لیکن اس کی آنکھوں میں اب ایک عجیب سا غصہ بھی تھا۔ اس نے کچھ کہے بغیر اپنا فون عنایت کے سامنے کر دیا۔ اسکرین پر ایک تصویر تھی،
یہ اسی کی تصویر تھی جو شاید آدھا گھنٹہ پہلے باغ میں ٹہلتے ہوئے کسی نے دور سے ہی کھینچی تھی۔ تصویر کے نیچے ایک پیغام لکھا تھا، بیوی چاہیے یا کاروبار، فیصلہ کر لو۔ یہ بہرام خان کی طرف سے سیدھی سادی دھمکی تھی۔ انایا کا رنگ خوف سے زرد پڑ گیا۔ اسے پہلی بار خطرے کی سنگینی کا احساس ہوا، اتنی شدت سے ہوا۔ بلاج فون ہٹاتے ہوئے مضبوط لہجے میں مخاطب ہوا، اب یہ کھیل ختم کرنا ہوگا۔ بہرام خان نے اپنی حد پار کر دی ہے، میں بور انتظار نہیں کر سکتا۔ آپ کو مجھ پر بھروسہ کرنا ہوگا، مکمل بھروسہ۔ اس وقت اس کی آنکھوں میں ایک ایسی شدت تھی کہ انایا کو لگا کہ وہ کسی اور ہی بلاج کو دیکھ رہی ہے، ایک ایسا بادشاہ جو اپنی سلطنت واپس لینے کی جنگ کی تیاری کر رہا۔ اس کا منصوبہ تھا کہ وہ بہرام خان کو اس کی اپنی چال میں ہی شکست دے دے گا۔ وہ اپنی اصل شناخت کے ساتھ اس کے سامنے آئے گا اور صرف حیات امپائر ہی نہیں بلکہ اس سب کچھ اس سے واپس چھین لے گا جو اس کا اپنا تھا۔ بلاج نے تمام ضروری اقدامات کرنے کے بعد جب جانے کے لیے قدم بڑھائے تو انایا جو اب تک خاموش کھڑی تھی اس کی طرف بڑھے۔ اس کی آنکھوں میں خوف اور ایک گہری تشویش تھی۔ بلاج جب دروازے سے نکلنے لگا تو انایا نے بے اختیار اس کا بازو پکڑ لیا۔ اس کی آواز جو چند لمحے پہلے تک نفرت اور غرور سے بھری رہتی تھی آج التجا اور خوف سے کانپ رہی تھی۔ اس کی ٹوٹی ہوئی آواز بلاج کے کانوں میں پڑی، اکیلے مت جاؤ، میں تمہارے بغیر۔ اس کا جملہ ادھورا رہ گیا۔ وہ کہنا چاہتی تھی کہ میں تمہارے بغیر نہیں رہ سکتی، میں تمہیں کھونے سے ڈرتی ہوں، لیکن الفاظ نے اس کا ساتھ ہی نہیں دیا۔ لیکن اس کے آنسو، اس کی لرزتی آواز اور اس کی گرفت نے سب کچھ کہہ دیا جو وہ زبان پر نہ کہہ سکی۔ یہ اس کی طرف سے پہلا اعتراف تھا، اپنی محبت کا، اپنی محتاجی کا، اور اس خوف کا کہ اس شخص کو کھو دے گی جسے وہ آج تک سمجھ ہی نہیں پائی تھی۔ بلاج ایک لمحے کے لیے رکا۔ اس نے پلٹ کر نائک کی آنسوں سے بھری آنکھوں میں دیکھا اور پہلی بار اس کے چہرے پر سختی کی جگہ ایک نرمی سی ابھری تھی۔ اسے اپنا دوسرا ہاتھ اس کے ہاتھ پر رکھا۔ میں واپس آؤں گا، اپنا اور آپ کا سب کچھ واپس لینے۔ انایا کا لرزتا ہاتھ اور اس کی آنسوں میں ڈوبی التجا نے بلاج کی فولادی عزم کو ایک لمحے کے لیے پگھلا دیا۔ اس نے انایا کو ایک ایسی اپنائیت سے دیکھا جس کے لیے انایا مہینوں سے ترسی تھی۔ وہ دھیمے لہجے میں بولا، میں نے آپ کے بابا سے وعدہ کیا تھا اور آج بھی آپ سے وعدہ کرتا ہوں، میں ہر حال میں واپس آؤں گا۔ اس کے بعد وہ انایا کو لے کر شہر سے باہر ایک محفوظ فارم ہاؤس پر لے آیا جو اس کے کسی پرانے وفادار دوست کا تھا۔ وہاں پہنچ کر جانے سے پہلے انایا نے اپنے تمام پردے اور غرور کو ایک طرف رکھتے ہوئے اسے مخاطب کیا، مجھے یہ دولت، یہ کاروبار کچھ نہیں چاہیے، مجھے صرف تم محفوظ چاہیے۔ بلاج نے اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے جواب دیا، یہ سب کچھ بھی ہمارا ہی ہے اور تم بھی میری ہی، میں اپنا سب کچھ واپس لینے جا رہا ہوں۔ اس کی اس اعتماد نے انایا کے ڈر کو کہیں گم کر دیا تھا۔ اس نے اسے خاموشی سے جانے کی اجازت دی۔ بلاج کے جانے کے بعد اگلا دن انایا نے دعاؤں اور انتظار میں گزار دیا، جبکہ دوسری طرف بلاج نے اپنی زندگی کی سب سے بڑی اور خطرناک جنگ کا آغاز کر لیا تھا۔ اس نے سب سے پہلے اپنا وار بہرام خان کے کاروباری سلطنت پر کیا۔ اسے اپنے والد کے پرانے وفادار ساتھیوں اور قانونی مشیروں کی مدد سے جو سالوں سے اسی دن کے منتظر تھے، اسٹاک مارکیٹ سے پر بونچال پیدا کر دیا۔ اس نے اپنی اصل شناخت وہاب خان کے قانونی ثبوتوں کے ساتھ ان تمام کمپنیوں کے شیئرز خریدنا شروع کر دیے جو کبھی اس کے باپ کی ملکیت تھے اور جن پر بہرام خان نے اس کی سوتیلی ماں کے ساتھ مل کر غاصبانہ قبضہ کیا تھا۔ بہرام خان نے خود کو حیات امپائر کا نیا مالک سمجھ رہا تھا۔ اس پر یہ حملہ غیر متوقع تھا۔ ایک ہی دن میں اس کی کمپنیوں کے شیئر زمین پر آ گرے اور اس کی سلطنت تاش کے پتوں کی طرح بکھرنے لگی۔ وہ آواز باختہ ہو کر یہ سمجھنے کی کوشش کرتا رہا کہ یہ کون کر رہا ہے۔ اس کی نظر میں تو اس کا دشمن صرف ایک معمولی گارڈ تھا جو چند کروڑ کی حویلی کا مالک بن بیٹھا تھا۔ یہ اربوں کا کھیل کھیلنے والا کون تھا؟ جب بہرام خان کی مالی حیثیت تباہی کے دہانے پر پہنچی تو بلاج نے اسے آخری ضرب لگانے کا فیصلہ کیا۔ اس نے بہرام خان کو ایک پیغام بھجوایا کہ اگر وہ حیات امپائر اپنی باقی بچی کچی ساکھ بچانا چاہتا ہے تو شہر کے باہر ایک پرانے گودام میں اکیلا ملنے آئے۔ بہرام خان جو اب ہر طرف سے گر چکا تھا اسی جال میں پھنس گیا۔ اس نے سوچا کہ اس معمولی گارڈ کو قتل کروا کر شاید بازی پلٹ سکتا ہے۔ وہ اپنے مسلحہ گنڈوں کے ساتھ گودام پہنچا اور بلاج کا انتظار کرنے لگا۔ کچھ دیر بعد بلاج وہاں اکیلا داخل ہوا۔ اسے اکیلا دیکھ کر بہرام خان نے ایک حقارت بھری ہنسی ہنسی، تو تم ہو کیڑا جو میرے راستے میں آ رہا ہے؟ کہاں ہے تمہاری مالکن؟
آج تم دونوں کا کھیل ختم کر دوں گا۔ بلاج اس کی دھمکی پر سکون سے مسکرایا اور اس کے چہرے پر ایک ایسی پرسرار مسکراہٹ تھی جسے بہرام خان سمجھ ہی نہ سکا۔ میری کوئی مالکیت نہیں بہرام خان، لیکن شاید تم میرا اصل نام یاد ہوگا۔ میرا نام وہاب خان ہے، بزنس ٹائکون یوسف خان کا بیٹا، جسے تم نے اور اس کی بیوی نے مل کر دھوکے سے تباہ کر دیا تھا۔ اس کے 8 سالہ بیٹے کو سڑک پر مرنے کے لیے چھوڑ دیا تھا۔ یہ سننا تھا بہرام خان کے پیروں تلے سے زمین نکل گئی۔ اس کا رنگ خوف سے سفید پڑ گیا۔ اسے اپنی آنکھوں پر یقین نہ آیا۔ وہ بھوت جس کو 20 سال پہلے دفن کر چکا تھا آج اس کے سامنے ایک تناور درخت بن کر کھڑا تھا۔ اس کا دماغ موک ہو گیا۔ بہرام خان نے آواز پاختہ ہو کر اپنے آدمیوں کو چیخ کر حکم دیا کہ مار ڈالو اسے، یہ زندہ نہیں بچنا چاہیے۔ اس کے گنڈے بلاج کی طرف لگ لیکن اس سے پہلے کہ اس تک پہنچتے گودام کے ہر کونے سے بلاج کے اپنے تربیت یافتہ سیکیورٹی گارڈ نکل کر آئے جو پہلے ہی وہاں چھپے ہوئے تھے۔ ایک مختصر لیکن شدید مقابلے کے بعد بہرام خان کے تمام آدمی زمین پر پڑے تھے۔ ٹھیک اسی لمحے پولیس کی گاڑیوں کے سائرن کی آواز گونجنے لگی۔ انہوں نے پورے گودام کو گھیر لیا۔ بلاج نے سارا انتظام پہلے ہی کر رکھا تھا۔ اس نے جعفری کے اقبال جرم کی ریکارڈنگ اور بہرام خان کے خلاف تمام مالی فراڈ کے ثبوت پولیس کو پہلے ہی دے دیے تھے۔ پولیس نے بہرام خان کو گرفتار کر لیا۔ اس پر نہ صرف سکندر حیات کے قتل کی سازش بلکہ 20 سال پرانے دھوکہ دہی اور اقدام قتل کے مقدمات بھی کھل گئے۔ بلاج اپنے دشمن کو قانون کے شکنجے میں دیکھ رہا تھا۔ اس نے اپنے باپ کا، اپنے محسن سکندر حیات کا اور اپنے 20 سال کے کرب کا بدلہ لے لیا تھا۔ اس نے اپنی سلطنت واپس حاصل کر لی تھی۔ جب سب کچھ ختم ہو گیا تو اس نے سکون کا ایک لمبا سانس لیا۔ وہ اپنی جیب سے فون نکالا۔ اس نے ایک نمبر ملایا۔ دوسری طرف شاید فون کا ہی انتظار کیا جا رہا تھا۔ فوراً اٹھا لیا گیا۔ فون کی اسکرین پر انایا کا نام چمک رہا تھا۔ بلاج نے صرف اتنا کہا، سب ختم ہو گیا، میں آ رہا تھا۔ بلاج کی آواز سن کر انایا کو لگا جیسے اس کی رکی ہوئی سانسیں بحال ہو گئی ہیں۔ سب ختم ہو گیا، میں آ رہا ہوں۔ یہ چند الفاظ اس کے لیے ایک نئی زندگی کی نوید تھے۔ وہ کتنی دیر فون کان سے لگائے کھڑی رہی۔ اس کے آنسو تھے کہ تھمنے کا نام نہیں لے رہے تھے، لیکن یہ آنسو دکھ یا خوف کے نہیں بلکہ سکون اور تشکر کے تھے۔ انتظار کے وہ چند گھنٹے اس پر صدیوں کی طرح بھاری گزرے۔ وہ پھر آخرکار وہ لمحہ آ گیا جب ایک گاڑی فارم ہاؤس کے گیٹ سے اندر داخل ہوئی۔ انایا بے اختیار دروازے کی طرف بھاگی۔ سامنے بلاج کھڑا تھا، وہی سنجیدہ چہرہ، وہی پرسکون آنکھیں، لیکن آج ان میں ایک فتح کی چمک تھی۔ انایا سب کچھ بھول کر اس کی طرف دوڑی اور اس کے سینے سے لگ کر پوٹ پوٹ کر اڑی۔ اسے تمام بندھن، تمام حجاب توڑ دیے تھے۔ آج وہ صرف ایک عورت تھی جو اپنے شوہر، اپنے محافظ اور اپنی محبت کے سینے سے لگ کر اپنی پوری زندگی کا کرب بہا دینا چاہتی تھی۔ بلاج نے بھی نرمی سے اسے اپنی باہوں کی حصار میں لے لیا، اسے وہ سکون اور تحفظ دیا جس کی وہ ہمیشہ سے حقدار تھی۔ جب انایا کے آنسو کچھ تھمے تو وہ اس سے الگ ہوئی اور اس کے سامنے سر جھکا کر کھڑی ہو گئی۔ اس کی آواز احساس جرم کے بوجھ تلے دبی ہوئی تھی۔ مجھے معاف کر دو بلاج، میں نے تمہارے ساتھ بہت برا سلوک کیا، میں نے تمہیں ذلیل کیا، تمہیں حقیر سمجھا، تمہیں اپنے بابا کا قاتل تک کہا۔ میں اتنی اندھی ہو گئی تھی کہ میں تمہاری اچھائی تک بھی نہیں دیکھ پائی اور تمہاری وفاداری بھی نہیں، تمہاری قربانی بھی نہیں، کچھ بھی نہ دیکھ سکی۔ میں اس بلاج کو نفرت کی بھی قابل نہیں تھی۔ میں اس وہاب خان کی محبت کی قابل کیسے ہو سکتی ہے؟ تم ایک شہزادی ہو اور میں تمہارے ساتھ غلاموں سے بھی برا سلوک کیا۔ مجھ جیسی مغرور لڑکی تمہارے لائق نہیں ہے۔ بلاج نے ایک نرم بری مسکراہٹ کے ساتھ اس کا چہرہ اوپر اٹھایا اور اس کے آنسو کو اپنی انگلی سے صاف کیا۔ اس کی آواز میں اتنی محبت اور شفقت تھی کہ انایا کو لگا جیسے وہ کوئی خواب دیکھ رہا ہے۔ بلاج نے محبت سے اس کے کان میں سرگوشی کی۔ تم نے جس بلاج سے نفرت کی اس نے کبھی تمہاری باتوں کو دل پر نہیں لیا۔ وہ جانتا تھا کہ تم اپنے باپ کو کھونے کے دکھ میں ہو، تم تنہا اور خوفزدہ۔ وہ تمہاری نفرت میں بھی تمہارے لیے فکر محسوس کرتا تھا۔ اور رہا سوال وہاب خان کا، تو وہ اپنی پوری سلطنت، اپنی پوری زندگی اپنی اس مغرور بیوی کے قدموں میں نچھاور کرنے کو تیار ہے۔ سکندر صاحب نے مجھے صرف پناہ اور ایک نام نہیں دیا تھا، انہوں نے مجھے اپنی سب سے قیمتی امانت سونپی تھی۔ تم وہ امانت ہو۔ میں نے جو کچھ بھی نہیں کیا تمہارے لیے کیا، اپنے لیے کچھ نہیں۔ تم میرے لائق نہیں، میں شاید تمہارے اس معصوم دل کے لائق نہیں ہوں۔ یہ کہہ کر اس نے انایا کا ہاتھ تھاما اور اپنے دل پر رکھا۔
یہ دل اس دن سے صرف تمہارے لیے دھڑکتا ہے جس دن میں نے تمہیں پہلی بار حویلی کے باغ میں تتلیوں کے پیچھے بھاگتے ہوئے دیکھا تھا۔ میں نے اپنی محبت کو ہمیشہ اپنے فرض کے پیچھے چھپائے رکھا، لیکن آج میں اقرار کرتا ہوں، میں تم سے محبت کرتا ہوں نئے، ہمیشہ سے کرتا تھا اور ہمیشہ کرتا رہوں گا۔ بلاج کی اس اعتراف نے عنایا کے وجود میں بہار لا دی تھی۔ اسے روتے ہوئے اسے پھر سے اپنے گلے سے لگا لیا اور آج ان دونوں کی روحیں ایک ہو گئی تھی۔ تمام غلط فہمیاں، تمام نفرتیں، تمام دکھ محبت کے اس پاکیزہ لمحے میں تحلیل ہو گئے تھے۔ کچھ مہینے بعد حیات مینشن کی فضا بدل چکی تھی۔ وہاں سوگ، بیرانی اور تناؤ کی جگہ خوشیوں اور محبت کے رنگ بکھرے ہوئے تھے۔ بالاج نے وہاب خان کے طور پر اپنی تمام ذمہ داریاں سنبھال لی تھی۔ اس نے نہ صرف اپنے والد کی کمپنی کو نئی بلندیوں پر پہنچایا بلکہ حیات امپائر کو بھی پہلے سے زیادہ مضبوط بنا دیا تھا۔ لیکن اس کی دنیا کی اصل حاکم عنایا تھی۔ ایک شام وہ دونوں باغ میں ٹہل رہے تھے۔ سورج غروب ہو رہا تھا اور اس کی سنہری کرنیں ماحول کو مزید رومانوی بنا رہی تھی۔ عنایا نے اپنا سر بالاج کے کندھے پر رکھا۔ کبھی سوچا نہیں تھا کہ سنہرا کفس جو مجھے جیل لگتا تھا ایک دن اتنا خوبصورت گھر بن جائے گا۔ بالاج نے مسکرا کر اس کے ماتھے پر بوسہ دیا۔ یہ گھر ہمیشہ سے خوبصورت تھا، بس اس کی شہزادی تھوڑی سی اداس تھی۔ اب جب میری شہزادی خوش ہے تو یہ محل بھی جنت بن گیا ہے۔ عنایا نے اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے پوچھا، کیا تم واقعی خوش ہو میرے ساتھ؟ بالاج نے اسے اپنی باہوں میں بیٹھ لیا۔ میری زندگی ایک ادھوری کہانی تھی جسے تمہاری محبت نے مکمل کیا۔ میں اس سے زیادہ خوش کبھی نہیں تھا۔ ان کی محبت ان تمام آزمائشوں پر سے گزر کر کندن بن چکی تھی۔ ایک ایسی محبت جس کی بنیاد اعتماد، قربان اور ایک دوسرے کے لیے غیر مشروط احترام پر تھی۔ وہ ہمیشہ ایک دوسرے کے لیے تھے، ایک ایسی کہانی کی طرح جس کا انجام ہمیشہ خوشی پر ہی ہوتا ہے۔